اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق۔ ناظرین اکرام، آج ہم دیکھیں گے کہ اس مختصر سے قافلے کا پہلا پڑاؤ کہاں پر پڑتا ہے اور جس جگہ پر یہ قافلہ جا کر رکتا ہے، جس جگہ پر رکتا ہے، جس سائے میں رکتا ہے اور وہاں سے قریب ہی ایک ریوڑ آ رہا ہوتا ہے، وہ کہانی کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ام معبد سے جو ملاقات ہوتی ہے قدیر نامی بستی میں، وہ ام معبد کون ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے میپ کو تفصیلی ڈسکس کیا تھا، اس میں قدیر نامی ایک بستی آتی ہے جہاں پر ام معبد نامی خاتون سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ناظرین، غار سور کی بلندیاں پیچھے رہ گئیں، یہ قافلہ جنگلوں سے، چٹانوں سے گزرتا ہوا، صحراؤں سے گزرتا ہوا بالآخر قدیر نامی بستی پر پہنچتا ہے۔ ناظرین اکرام، مسلسل سفر کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رفقا بھی ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں۔ یہ مختصر 4 بندوں پر مشتمل یہ قافلہ مسلسل سفر کر رہا ہے اور ان کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی ان کے چہروں پر۔ ناظرین اکرام، قدم با قدم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جا رہی ہے، وہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں، لیکن جان دینے کو تیار ہے، مسلسل حفاظت کر رہے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی بائیں کبھی دائیں، مسلسل کڑی نظر رکھی ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب کوئی پوچھتا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ مرد مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو پوچھنے والا تھا اس کے ذہن کے مطابق یہ تھا کہ یہ یثرب کا راستہ بتا رہا ہے، گو کہ حضرت ابوبکر صدیق جس کنسیپٹ سے پوچھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ شخص مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ کنسیپٹ حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں تھا۔ تو جب کوئی پوچھتا تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے کہ یہ مرد مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس قافلے کو 1 دن اور 1 رات گزر چکی ہے، یہ مسلسل اپنی منزل پر گامزن ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر مسلسل برس رہی ہے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے ایک ریگستان کے علاقے پہنچتا ہے۔ ریگستان کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سورج مسلسل آگ برسا رہا ہے، تپش ہے، پھر بھی یہ لوگ تھکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ریگستان کا علاقہ ہے، سورج آگ برسا رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سایہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی سائے پر بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام فرمایا جائے۔ بالآخر جو ہے وہ ان کو ایک چٹان نظر آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چٹان نظر آتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، غار سور کی طرح وہاں پر بھی پہلے صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد چٹائی بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرمائیے۔ اور خود کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چٹان سے نیچے اتر کر تھوڑا سا، یعنی کہ اس سایہ دار جگہ سے تھوڑا سا باہر نکل کر دھوپ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ تو کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے ایک ریوڑ نظر آتا ہے۔ وہ چرواہا کون ہے جو بکریاں چرا رہا ہے؟ جب وہ قریب آیا، شاید وہ بھی کسی سائے کی تلاش میں تھا، جب وہ قریب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟
उस शख्स ने कबीले का बताया। वो शख्स जिस शख्स की बकरियां चरा रहा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको जानते थे, पहचानते थे। ये सुनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुकून में है, पुरसुकून हुए। देन उन्होंने भी आराम फरमाया, थोड़ी देर छाँव में खड़े हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे इस्तफ़सार किया दूध के मुतालिक। तो उन्होंने जो है वो दूध के मुतालिक हामी भर ली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि पहले आप अपने हाथ और बकरी के जो थन है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, बर्तन को भी अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। खैर उस शख्स ने ऐसा ही किया और एक कपड़े के साथ छानने के बाद दूध आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। वो दूध हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पिया, अब्दुल्ला बिन अरकत नामी शख्स ने भी पिया, आमिर फहीरा ने भी पिया। वो दूध पीने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद ये काफ़िला आगे रवाना होता है। तो नाज़रीन किराम, अब ये काफ़िला कहाँ जाता है? ये था पहला पड़ाव, एक चट्टान पर पहला पड़ाव होता है। इसके बाद ये काफ़िला कहाँ जाता है? इसके बाद ये काफ़िला मक्के से निकलते हुए, गारे सोर से निकलते हुए, ये काफ़िला जो इनका दूसरा पड़ाव था इस काफ़िले का, वो है कदीर नामी आबादी, उम्मे मुइब्द नामी खातून से मुलाकात होती है जिनका ताल्लुक बनी खज़ाज से था। तो नाज़रीन, इनका क्या किस्सा है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उम्मे मुइब्द की। इस मुलाकात में क्या होता है, देन जो है वो उम्मे मुइब्द नामी जो खातून है वो क्यों हैरान होती हैं, उनके शोहर क्यों हैरान होते हैं, ये तमाम तर किस्सा डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।